چنانچہ فرعون نے جادوگر بلائے. اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا, جادو کا بہت ہی لوگوں میں طریقہ کار تھا, طرح طرح کے جادو کیا کرتے تھے. تو فرعون نے اپنے جادوگر بلائے, انہوں نے میدان میں رسیاں ڈال دی. جب انہوں نے جادو کیا تو وہ سارے سانپ بن گئے, رسیوں کے سانپ بنا دیے جادوگروں نے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. اب جادو پیغمبر کی تعلیم تو نہیں, خدا کی تعلیم بھی نہیں, کلام الہی اللہ کی تعلیم ہے, جادو شیطان کی تعلیم ہے. جادو شیطان کی تعلیم ہے, کلام اللہ کی تعلیم ہے. تو مقابلہ ہے کلام کا اور شیطان کا. تو شیطان کے کلام سے انہوں نے, جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے. اب موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں کہ اب میں کیا کروں. آواز آئی قال القها یا موسیٰ, قال القها یا موسیٰ, اے میرے موسیٰ یہ جو ہاتھ میں آسا لیے کھڑے ہو, جو لکڑی لیے کھڑے ہو, اسے زمین پہ ڈالو. یہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے, یہ جو آسا ہے, اس کو زمین پہ ڈالو. انہوں نے زمین پہ ڈال دیا. فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا, جو لکڑی تھی, وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. فرعون بھی دیکھ رہا تھا, فرعونی بھی دیکھ رہے تھے, بڑی مخلوق تھی. اور ایسے موقع پر تو اور بھی لوگ زیادہ آ جاتے ہیں. آج اگر تم شہر میں جا کے یہ کہہ دو نا کہ آج وہاں قاری حنیف کی مسجد میں مناظرہ ہوگا, پھر دیکھو سارے بھاگتے ہی ہوئے آؤ گے یہاں. تو گویا مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا. تو خلقت بڑی آئی ہوئی ہے. فرعون کے جادوگروں نے جب وہ رسیوں کے سانپ بنائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنا آسا ڈال دیں. جب آسا ڈالا تو وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا, اور وہ جادوگروں کے جتنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو کھا گیا. پھر وہ دنیا دیکھ رہی تھی, لوگ دیکھ رہے تھے, سب کو کھا گیا وہ. انہوں نے تو ہزاروں بنائے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی. کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے. وہ اس پہ قادر ہے, جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا, اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا. یہ خدا کی قدرت ہے, بندہ ایسا نہیں کر سکتا. جب وہ سارے سانپ کھا گیا, موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا, اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑ اسے, ہاتھ میں پکڑ اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے. بھئی آدمی کا خاصہ ہے, سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا, اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ, سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ, تشریف لے جاؤ گے باہر. قدرت کا نظام ہے, آدمی ڈرتا ہے سانپ سے. اب آگائی اے میرے موسیٰ, قال خذھا ولا تخف, پکڑی سے اب ڈرنا, پکڑ اس کو. یہ جو تیرا بنایا ہوا, تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے, اس کو پکڑ, ولا تخف, ڈرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے وہ کاٹ نہ جائے. اللہ 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 اکبر. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا. آواز آئی سنعیدھا سیرتھا الاولی, گھبرانا, میں اس کو پہلی صورت پہ لے آؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں.
लकड़ी तो मैं बनाऊंगा, लकड़ी से सांप मैंने बनाया, सांप से लकड़ी मैं बनाऊंगा, सिर्फ तेरा हाथ लगवाना चाहता हूं, इसलिए कि बज़ाहिर मुकाबला तेरा और फिरौन का है, जात मेरी का मुकाबला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जरा सा हाथ लगाया, वो फिर लकड़ी बन गई। अब एक बात समझे आप, फन वाला फन को समझता है, दूसरे को पता नहीं चलता। अब जादूगर जो थे फिरौन के, उन्होंने जब देखा कि हमारे बनाए हुए सांप जो थे वो सारे खा गया, लकड़ी थी, लकड़ी का सांप हमारे सामने बना और सांप की फिर लकड़ी हमारे सामने बनी, तो समझ गए कि ये हमारा मुकाबला जादूगर से नहीं। फिरौन के जादूगर ये समझ गए कि हमारा मुकाबला जादूगर से नहीं, नबी से है, खुदा के नुमाइंदे से है। हमारा मुकाबला फन से नहीं है। जादूगर समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं, इसके पीछे कोई ताकत है जो काम कर रही है। और जब उनकी हक समझ में आ गया, उन्होंने न तो फिरौन का डर किया कि बादशाह में लाया है, इनाम का वादा करके लाया है, अगर तुम जीत गए तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, क्योंकि मुकाबला हुआ ना मूसा अलैहिस्सलाम से, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें मुकाबला दूंगा और हमेशा तुम्हें बड़ा बना के रखूंगा। लेकिन वो जादूगर जो फिरौन के साथ आए थे, जिनका अकीदा भी फिरौन के साथ था, जब उन्होंने मुकाबले में नबूवत देखी, अल्लाह की तौहीद देखी, तो फिरौन का डर भी उनके दिल से निकल गया। हालांकि जानते थे कि अगर हमने मुकाबला किया तो इनाम मिलेगा, और अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम के गुलाम बन गए तो सजा मिलेगी। कुरान करीम कहता फउल्किया सहारतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जब मुकाबले में अल्लाह की तौहीद का पैगाम रखा तो वो सजदे में गिर पड़े। सारे फिरौनी जादूगर सजदे में गिर गए। अब फिरौन ये समझने लगा कि मुझे सजदा हो रहा है मुझे सजदा हो रहा है। वो कहने लगा तुमने रुख परली तरफ कर लिए, मैं तो इधर खड़ा हूं, इधर आओ मेरी तरफ सजदा करो। वो सजदे में पड़े पड़े कहने लगे बहुत दिनों गधे को सजदा किया है, आज तो खुदा को सजदा कर रहे हैं, आज तो रब्बुल आलमीन को सजदा कर रहे हैं, आज तो परवरदिगार आलम की जात को सजदा कर रहे हैं। कौन कहता है कि हम तुझे सजदा कर रहे हैं? क़ाल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आदन लकुम। चला है तुम्हारी रली मिली भगत है। अब जोश आया जो बादशाहों को आया करता है, बादशाहों को जो जोश आया करता है वो जोश आया। कहने लगा फलउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफिन वलउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख़ल। कहने लगा मैं तुम्हें अभी मजा सिखाता हूं। अपने हाकिमों और अफसरों को कहने लगा इनका एक एक हाथ काटो, एक एक पैर काटो, और इस तरह से काटना, सज्जा हाथ काटो, खब्बा पैर काटो। वलउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख़ल। दरख्तों पे लटका कर फांसी लगा दो, खजूर के 10 दरख्तों पे लटकाओ, इनको फांसी चढ़ाओ। इन्होंने मेरी खुदाई का क्यों इनकार किया? अल्लाह की तौहीद जब किसी के दिल में बस जाती है, अल्लाह का एक होना, उसका परवरदिगार होना, उसका माबूद होना, जर्रे जर्रे का उसको मालिक समझना, कतरे कतरे का वो मालिक है, पत्ते पत्ते का वो मालिक है, जर्रे जर्रे का वो मालिक है, अला कुल्ली शैइन कदीर उसकी जात है। जब ये बात दिमाग में बैठ जाए फिर कीमा बन सकता है, ईमान नहीं जा सकता।
فرعون نے دھمکی دی، کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، ہاتھ کاٹو ان کے، پیر کاٹو ان کے، ان کو پھانسی لگاؤ، چڑھاؤ ان کو پھانسی پہ۔ مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ۔ کہنے لگے او پاگل، او گدھے کہیں کے، جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا، ہم نے حق کا مقابلہ کیا، ہم نے نبی کا مقابلہ کیا، ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا، یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے، تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے، ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے، ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے، جو چاہے سو کر۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا، یہ فانی ہے، یہ آسمان فانی، یہ زمین فانی، یہ کائنات فانی، یہ تمام کا تمام نظام فانی، ہم بھی فانی، تو بھی فانی، اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی، جو خطا ہو گئی، رب اسے معاف کر دے، آگے ہم خطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کو اسی لیے دہرایا ہے کہ اگر کوئی سختی کرنے والا افسر، سختی کرنے والا وڈیرا، ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے، لعنت پہ مجبور کرے، سر کٹا دو، خدا کی ذات میں شریک نہ کرو۔ سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے سوار ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جو پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوا۔ آج صحابہ کرام کی بھی کوئی قدر نہیں، جانتے ہی نہیں صحابہ کرام کے مقام کو، کتنا بڑا صحابہ کا مقام ہے۔ آؤ میں تمہیں اشارہ کرتا جاؤں اور بتا دوں کہ نبی کے صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ زمین کے، ساری زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، ساری کائنات اور زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے جتنے سنگریزے ہیں اتنے ولی ہوں۔ سمجھو میری بات، ساری دنیا کی زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، پہاڑوں کی جتنی کنکریاں ہوں اتنے ولی ہوں، سمندر کے جتنے قطرے ہوں اتنے ولی ہوں، درختوں کے جتنے پتے ہوں اتنے ولی ہوں، ان تمام کو اکٹھا کرو، ان تمام کو جمع کرو، ساری زمین کے ذرات جتنے ولی بناؤ، پہاڑوں کے سنگریزوں جتنے ولی بناؤ، درویش قلندر بناؤ، سمندر اور دریاؤں اور نہروں کا جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ، پھر قطروں کے ولی بناؤ، درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنے ولی بناؤ، اور ان سارے ولیوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو۔ خدا کی قسم، ابو بکر صدیق کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ تمہیں کیا پتا ہے صحابہ کون ہیں؟ تم نے تو جہاں کالا جھنڈا لگا ہوا دیکھا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ والے دی کسی دی جا بنی پئی ہے، بھاوے اندر کھوتا دبا پیا ہوئے۔ اگر کسی اللہ والے کی بھی قبر ہے پھر قبر ہی ہے نا۔ چلو درویش کی قبر ہے، قلندر کی قبر ہے، ولی کی قبر ہے، غوث کی قبر ہے، ابدال کی قبر ہے، اللہ والے کی قبر ہے، تو قبر نا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو قبر سے منتیں مانگتا ہے، مرے ہوئے سے مانگتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں نے زندہ خدا نہ مانا، تم مرے ہوئے کو مانتے ہو، جس کو تم نے خود دفن کیا، پہلے زمین کے اندر دفن کیا، ہزاروں لاکھوں من مٹی ڈالی، پھر اس کے اوپر پکی قبر بنائی، پھر اس کے اوپر گنبد بنایا، تم نے اتنا نیچے ولی کو پہنچا رکھا ہے، پھر بھی وہ تمہاری سن رہا ہے، تم اس کی سن رہے ہو۔ اللہ کے قرآن سے پوچھو، میری بات نہیں۔ 22واں پارہ ہے، فرمایا ان تسمعوا لا يسمعوا دعاءکم، یہ جتنے بھی قبروں میں پڑے ہیں، جتنے بھی مزاروں میں ہیں، تمہاری دعائیں، تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ تم وہاں جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، وہاں جا کر دعا پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قل هو اللہ شریف پڑھو، سورت فاتحہ پڑھو، یہ پڑھ کر دعا مانگو، الہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے میں اس اللہ والے کی روح کو بخشتا ہوں اور تیرے دربار میں التجا کرتا ہوں، یہ تیرا نیک بندہ تھا، مجھے بھی اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کون منع کرتا ہے؟ اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں، تم ان پرائے لوگوں کو تو ولی مانتے ہو، پتہ نہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ روزے بھی رکھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کارنامے کیے، تیری ماں کے ولی ہونے میں شک ہے؟ جس نے تجھے حلال کا جنا دودھ پلایا، تجھے سر پہ اٹھائے پھری، تجھ سے تیرے نزدیک سب سے بڑا مقام ولایت کا ماں کے لیے ہے۔ یا اس کے بعد باپ کا درجہ، کبھی ماں باپ کی قبر پہ تو نہیں جاتا، سال بھر میں ایک دفعہ جائے گا، وہ بھی مسحور کی دال لے کر، بھاوے سردی ہو بھاوے گرمی ہو، مسحور کی دال، موری دی دال نال لے کے کھجائے گا، کھجور کے پتے، جامن کے پتے، موری دی دال، چاولاں دا ٹوٹا، یہ لے کے 10 محرم کو جا کے قبر پہ پھینک کے آئے گا، لو ماں کا بھی حق ادا ہو گیا، باپ کا بھی حق ادا ہو گیا۔ کس نے تجھے یہ تعلیم دی؟ کس نے تجھے بتلایا یہ طریقہ کار؟ قبرستان میں بیٹھ کر کھانے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بقول تمہارے اگر مردے تمہارے سامنے ہیں، مردوں کو دکھا دکھا کے کھاتے ہو۔ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مُسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ من قطمیر کے لفظ ہیں۔ ابھی رمضان شریف میں انشاءاللہ کھجوریں کھایا کرو گے نا، کھجور کی گٹھلی نکالنا، کھجور کی گٹھلی پہ یوں لمبا ایک سوراخ سا بنا ہوا ہے اور اس سوراخ میں ذرا سی جھلی سی ہوتی ہے، پوری کھجور کی گٹھلی پہ یوں نالی سی بنی ہوئی ہے، اس نالی کے اندر ایک ذرا سی جھلی سی نکلے گی باریک۔ خدا کہتا ہے او میرے بندو، تیرے معاملے میں کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی درویش، کوئی قلندر من قطمیر، اس کھجور کی گٹھلی کے اندر سے جو تنکا نکلتا ہے اتنا بھی تیرا مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے وہ فرعون کے جو جادوگر تھے اور کہنے لگے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، ہم تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ اور فوراً ان کو اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے نبی کا مقابلہ کیا ہے رسیوں کے،
सांप बनाए थे, ये बड़ा गुनाह हो गया हमसे, अल्लाह माफ कर दे। हर वक्त दुआ मांगते थे, रोए हैं, इलाही हमारा ये गुनाह माफ कर दे। ईमानदारी से सोचो, कलेजे पे हाथ रखकर कभी हम भी रोए? काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुकाबले में, कुरान के मुकाबले में, सुन्नतों के मुकाबले में हमने हजारों बिदअतें बना रखी हैं, हजारों रस्म बना रखी हैं। कभी हमने भी सोचा कि दीन का मुकाबला हो गया है, अल्लाह हमारी इस खता को माफ कर दे, ना मालूम क्या बनेगी। फरमाया इन्नहु मय्याति रब्बहु मुजरिमन फइन्न लहू जहन्नम ला यमूतु फीहा वला यहया। जिनको जहन्नुम मिलेगा वहां न मौत आएगी न जिंदगी होगी। कुरान करीम के अंदर आता है इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर कान्नहु जिमालतुन सुफर। एक एक अंगारा जहन्नुम का इतना बड़ा होगा जैसे ऊंट खड़ा होता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि एक आदमी का बदन 3 मील लंबा, 3 मील चौड़ा फूल कर सूज कर हो जाएगा, और इतनी रात बहेगी, इतनी पीप बहेगी कि समंदर दरिया बह जाएंगे। तो खुदावंद आलम ने जब फिरौन को पकड़ा है, अल्लाहु अकबर, मरते हुए खुदा को तस्लीम करता है। कुरान करीम में है अल्लाह पाक ने जब हर तरह से हिदायत के रास्ते बंद कर दिए, बड़ा समझाया, ना मानना। घर में मूसा अलैहिस्सलाम को पलवाया, हजरत आसिया को ईमान की दौलत दे दी। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, कितना बड़ा बेनियाज है। घरवाली हो नूह अलैहिस्सलाम की, नबी की घरवाली जहन्नुम का ईंधन बन गई, और फिरऔन जैसे अपने आप को खुदा कहलवाने वाले की बीवी आसिया जन्नत की ठेकेदार बन गई। ईमान की बात है, ईमान की और यकीन की। घरवाली हो नबी की, अंगारे जहन्नुम के, घरवाली फिरऔन की, फूल जन्नत का। कुरान में खुदा ने तारीफ की हजरत आसिया की, डरा कर उसकी बेनियाजी से, न मालूम मेरा तेरा किधर नंबर लग जाएगा। हाँ, डरा कर उसकी कहारी से, उसकी बेनियाजी से खौफ खाया कर, न मालूम किस हालत में मौत आएगी और किस हालत में अपने आप को हम दुनिया से रुखसत करेंगे। आया है फिरौन का वक़्त। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर तशरीफ ले गए, दरिया ने सड़कें बनाकर दी, पार उतर गए। फिरौन आया दरियाए नील पे, बीच में जाने लगा, चला गया। हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक। अल्लाह 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 अल्लाह। हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक। लगा एक गोता। वो जो सड़कें बनी हुई थी ना, अल्लाह ने बनाई तो थी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, पीछे पीछे ये भी चल रहा था, लोगों को कहने लगा देखा ये सड़कें मैंने बनाई हैं, मैं खुदा हूं ना, पानी में सड़कें बना दी। अल्लाह ने फरमाया तू आगे तो आ जरा। बस आगे को आया ना, अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया पानी मिल जा। वो सड़कें खत्म हो गई। एक गोता खाया, नीचे गया, लगाना जबरदस्त गोता, फिर ऊपर आया, कहने लगा क़ाला आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन। या अल्लाह, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ, व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान बनता हूँ। या अल्लाह, मर गया मर गया मर गया। अल्लाह मियाँ ने आवाज दी, जिब्रील इसके मुंह में गारा ठोंस दे, कीचड़ इसके मुंह में डाल दे।
یہ ظالم اتنی عاجزی نہ کرے میرا دریائے کرم جوش میں نہ آ جائے. اس نے میرے کلیم کو بڑا ستایا, میرے موسیٰ کو بڑا پریشان کیا ہے, اب لگ گیا عاجزی کرنے. ایک غوطہ کھاتے ہی خدا یاد آ گیا. آج کل ہم لوگ بھی نہ نماز پڑھیں گے, نہ روزہ رکھیں گے, نہ قرآن کی تلاوت کریں گے, نہ قبر کا یقین, نہ حشر کا یقین. اور جب کسی کی موت پہ اکٹھے ہو جائیں, ہاں بھائی یہ سانس آیا آیا نہ آیا نہ آیا. وہ کہتا تو ہے بدبخت اس پر یقین تو کر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو دائمی بنانے کے لیے شرک کی لعنت سے دور رہیں گے جب بات بنے گی. اور مرتے وقت خدا کو پکارنے سے کیا بنتا ہے؟ ساری زندگی اسے ہی پکار. کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت. اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا. تو خدا امتحان بھی کرتا ہے, آزمائش بھی کرتا ہے. دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے. ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں؟ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا. 3 روز تک کھانا نہیں آیا. جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا, اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی, اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا, اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے. تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا, اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے. ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی. ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی, اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا. تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا. وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے. اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا, 1 روٹی اس کو پھینک دوں, 2 مجھے کافی ہو جائیں گی, یہ اپنا اس کی ہلے لگ جائے گا, مشغول ہو جائے گا, میں نکل جاؤں گا. یہ کتاب کی بات ہے, حدیث کی نہیں. تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا 1 روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکار کاٹنے کے قریب ہوا. تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار 1 ہی روٹی کافی ہو جائے گی, یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا. اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی. اللہ کی شان, کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے. اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے, وہ تیسری بھی پھینک دی. کتے نے تیسری بھی کھا لی, اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا, اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا, او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے وَمَا عَدِيمُ الْحَيَا, اور بغیرت کمینے, تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی, جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی, پھر بھی بھونکتا ہے. 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی, پھر بھی بھونک رہا ہے. تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی, اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو, خود فیصلہ کرو, تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں. فیصلہ جناب کریں, میں کتا ہوں, آپ ولی ہیں. جنت کے کھانے کھائے, ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا, جھولی پھیلائی, بھیک مانگی, مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں. کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا, قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں. تجربہ کر لو. 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈال لو, 4تھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا. ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے, آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا. پانی وہ پلاتا, والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کتنا کھلاتا ہے, کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے, طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے. پالا اس نے, سنبھالا اس نے, زندگی اس نے دی,
औलाद उसने दी, खूबसूरत बीवी उसने दी, गराबाद उसने किया, थोड़ी सी परेशानी आ गई, अब जाके कब्र के सामने झुका खड़ा है, उस मालिक से मेरा काम नहीं चला, और 4 गज जमीन में पड़ने वाले हैं, तू मेरी हाजत रवाई कर दे। कौन से वली ने ये तालीम दी, कौन से वली ने ये तरगीब दी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का पीर है। इतने अल्लाह वाले लोग थे, इतने अल्लाह वाले लोग थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त दिल्ली शहर में आ गया। न दौलत थी, न कोठी थी, न बंगला था, फकीरी। हाय हाय, अजीब बादशाहत होती है इन लोगों की। बादशाह इनके दरवाजों पे आया करते थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं। महमूद गजनवी का जमाना है। महमूद गजनवी मरहूम बादशाह नेक आदमी था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और हजरत ने यूं पूछ लिया, फरमाया महमूद 2-4 दिन पहले भी तो सुना था कि तुम इधर आए हो, मुझसे मिल के नहीं गए? तो कहने लगा हजरत सरकारी दौरे पे आया था, सरकारी दौरे की लपेट में अल्लाह वाले की जियारत को बेअदबी समझता हूं। अल्लाह वाले की जियारत करने आऊं, काम कोई और लेकर आऊं और अल्लाह वाले की जियारत करूं, मेरे नजदीक ये बेअदबी है। फरमाया आज इरादा करके आए हो? कि जी हां इरादा करके आया हूं। बातें होती रही। महमूद कहने लगा हजरत आज बहुत बड़ा काम लेकर आया हूं, दुआ फरमाओ। सोमनाथ के मंदिर पे हमले का इरादा है। 70 राजाओं की फौज आएंगी, 70 बादशाहों की फौज आएंगी, 70 राजा हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे, मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा, दुआ फरमाओ वो कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा हजरत आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, ज़ियारत होगी। तो फरमाने लगे कारी साहब आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं, हमारी ईंट पड़ दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का तावीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया। यूं फरमाया महमूद जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा, जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। छल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात ना थे, इतने हथियार ना थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई बादशाह शिकस्त हो गई।
محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی. اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی, اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی. مصلح اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں, اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا. او میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک, میں گناہگار سہی, میں سیاکار سہی, میں تیرا بندہ ہوں. او میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے, حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم تا خدا کوئی نہیں. او میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر, آج میری شکست نہ کر, آج مسلمانوں کو شکست نہ دے. اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا. بس محمود غزنوی نے اللہ کے حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا. وہ اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی. چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اندر دیا. اس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو, ملک کے لیے بھلائی ہو, عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں. بادشاہوں کا زمانہ ہے. اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے. آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے, غسل کے, وضو کے مسائل معلوم نہیں. دوستو ایسا وقت تھا, ایسا وقت تھا سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں آتا. اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں آتی. وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر, اورنگزیب ہے, عالمگیر ہے, اتنا بڑا عظیم بادشاہ, مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں آتی. اور قرآن کا حافظ تھا, قرآن کا قاری تھا, قرآن کا عالم تھا, قرآن کا مفسر تھا, ولی بھی تھا, بادشاہ بھی تھا, اللہ والا بھی تھا. اور اتنا خوف تھا دل میں, میں تمہیں کیا بتاؤں. اللہ اکبر. بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا, مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے, اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی, بیچی. 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے. کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے, بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا. رشوت کا ہی کفن ملے گا نا. جو آدمی ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے, فنکاری کر کے پیسہ کماتا ہے, دغا اور فریب کر کے پیسے کماتا ہے, تو آج ہمارا کفن بھی صحیح نہیں, کفن بھی دغا والا, فریب والا, ملاوٹ والا. بلکہ تم تو کہتے ہو کہ آج کل کھانے کے لیے خالص کچھ نہیں ملتا. میں کہتا ہوں میت کو غسل دینے کے لیے پانی خالص نہیں ملتا. یہ جو ہم موٹریں نل کے لگاتے ہیں یہ پیسے کون سے ہمارے خالص ہیں؟ جو صابن میت کو مل رہی ہیں کون سے پیسوں کا خریدا ہوا ہے؟ جو خوشبو میت کو لگ رہی ہے کون سے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے؟ جو کفن پڑ رہا ہے وہ کیسے پیسوں کا کفن ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون سے کتب ہیں, کون سے ابدال ہیں؟ جس نے میت کو غسل دیا ہے کبھی معلوم کیا کہ وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے؟
یہ تو ہمارے آخری وقت کا حال ہے، اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں، سوچ نہیں، بچار نہیں، قطعی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں۔ او میاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے، اگر اور سارے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ پاک یہی پوچھ لے کہ میاں یہ کفن جو پہن کے آیا یہ کیسا ہے، یہ جو کفن پہن کے آیا یہ کیسا، ہم کیا جواب دیں گے؟ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تھیلی پہ لکھ کر کے بند کر کے رکھ دیا، جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آ جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا آخری لباس جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے، وہ شادی کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، سفر کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، غیر ملکوں میں جانے کے لباس دنیا تیار کرتی ہے، ادھر ادھر جانے کے لیے، تقریبوں میں جانے کے لیے جوڑے لباس پوشاک دنیا تیار کرتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں لوگوں، قبر کی پوشاک ہم کب تیار کریں گے؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے کفن کا انتظام کر کے رکھ دیا۔ ہمارے گھروں میں تو اگر کفن کا ذکر کرو تو گھر والے بھی منہ بنائیں گے، چھوڑو تم نے کفن کی باتیں بنانی شروع کر دی ابھی سے ہی۔ اور ایک اور عرض کروں، کفن بھی مقدر والوں کو ملتا، کئیوں کو ملتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کفن نہیں ملتا، قبر نہیں ملتی، نماز جنازہ نہیں ملتی، غسل نصیب نہیں ہوتا، مقدری سودے ہیں۔ نہ یہ دولت سے بات بنتی ہے، اور نہ یہ اقتدار سے بات بنتی ہے، اور نہ یہ سرمایہ سے بات بنتی ہے۔ یہ تو تقدیروں کے مسئلے ہیں جو مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اللہ غنی جنگ احد ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ کی حالت بھی زخمی ہے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی، نکلتی نہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نکلتی نہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ حلقہ زنجیر والا پھینک لیا۔ اللہ غنی، ادھر خون کا پھوارا چھوٹا، خون کا پھوارا چھوٹا۔ اللہ، عرش الہی سے آواز آئی، جبریل، پر جھپکنے کے برابر جبریل ساری دنیا کا نظام طے کر سکتا ہے۔ توجہ، اللہ نے آواز دی، جبریل، عرض کیا حضور، فرمایا یاد رکھ اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو پھر تو جبریل کا آئے گا۔ سدرۃ المنتہا سے سکنڈ کو بڑی چیز ہوتی ہے، پل جھپکنے سے پہلے جبریل نے آ کر اس خون کو سنبھالا ہے۔ اتنی عظمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور ہر پیغمبر کی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت کے بادشاہ نے منجنیق میں بٹھا کر یوں آگ میں پھینک دیا، اس منجنیق میں سے، پنگوڑے میں سے خلیل نکل چکا۔ آواز آئی جبریل، جواب ملا حضور کہ میرا خلیل کو کیا ہوا؟ حضرت جبریل کو حکم ہوا، یاد رکھ اگر خلیل کا ایک بال بھی جل گیا تو جبریل کس کام کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے پہلے پہنچ کر آگ پہ پر بچھا دیے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا۔ اب بتاؤ کنواں کوئی 100-200 گز یا 100-200 میل تو لمبا نہیں ہوتا۔ میں خالق کی بے نیازی تمہیں بتا رہا ہوں، اور اپنے پیغمبروں کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا، جبریل جی یہ کیا ہوا؟ تو میرا نبی آیا، میرے نبی کے کنویں میں جانے سے پہلے تخت بچھا دے۔ جبریل نے پر بچھا کر تخت بنا دیا۔ وہ تو یوں بچاتا ہے، وہ تو یوں سنبھالتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں سے وہ جو زنجیر کڑی کھینچی،
اللہ اللہ, ابو عبیدہ کے 2 دانت نیچے کے، 2 اوپر کے، 4 دانت نکل گئے۔ آج ہمارے دانتوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں، کھوکھریں بن جاتی ہیں، نکل جاتے ہیں۔ ابو عبیدہ تو کتنا خوش نصیب جوان ہے، تیرے 4 دانت تو نکل گئے، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو تو نے دور کیا، یعنی آقا کی خدمت کرتے ہوئے ابو عبیدہ کے دانت نکل گئے۔ ادھر اپنی تکلیف آئی، ادھر پتا چلا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے چچا کا حال ٹھیک نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صدمہ پہنچا، بڑا رنج پہنچا۔ ایک بات کرتا ہوں، توجہ کر کے لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی، بیٹیوں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ۔ سرکار کی نظر پڑی، سرکار کی نظر پڑی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بوا، حضور کی پھوپھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن دوڑی دوڑی آتی ہے۔ پتا چلا نا مدینے میں کہ بھائی کا حال ٹھیک نہیں، شہید کر دیا گیا، عورت ذات دوڑی دوڑی آئی۔ حضور نے فرمایا زبیر کون عورت ہے، جا کے روکو، لاش کا حال ٹھیک نہیں، کپڑے پھاڑے گی، جزا فضا کرے گی، میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت زبیر نے آ کے روکا، قریب آ کر پہچان لیا، حضرت زبیر کی اماں تھی۔ انہوں نے کہا اماں اجازت نہیں، آگے نہ جاؤ۔ حضرت صفیہ عرب کی تکڑی مائی، مارا غصہ زبیر کو، اوپر پھینک دیا، کہنے لگے ہاتھ ایک طرف، میں اپنے بھائی کو دیکھنے نہ جاؤں۔ زبیر کو تو مکہ مار کے پرے پھینک دیا۔ اور لوگوں توجہ کرو، غلام آپ بھی بنتے ہیں، غلام میں بھی بنتا ہوں، خدا کی قسم ٹائم پہ غلامی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر زبیر کہنے لگا اماں حضور نے منع فرمایا، آگے نہ جا، حضور نے منع فرمایا۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے حضرت صفیہ نے جو پیر قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا وہ آگے نہیں رکھا، پیچھے ہٹ کے رکھا ہے، میرے نبی کے فرمان کے خلاف نہ ہو جائے، میرے نبی کے ارشاد کے خلاف نہ ہو جائے، اگر خلاف ہو گیا تو میں ماری جاؤں گی۔ اور وہیں رک گئی، کہنے لگی اور زبیر بیٹے جاؤ، میرے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے کہو میں نے لاش کا حال سن لیا ہے، مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے، جا کے کہو بے شک میں عورت ہوں لیکن گھبراؤں گی نہیں، جب سے میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے۔ میں زیادہ فضا نہ کروں گی، میں کپڑے نہ پھاڑوں گی، میں رونا دھونا نہیں کروں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر نے جا کے بتا دیا، میری اماں یوں کہتی ہے، فرمایا پھر بے شک اجازت ہے جائے۔ آج کی کوئی مائی ہوتی اتنا حال دیکھ کر بھائی کا نہ جانے ہارٹ فیل ہو جاتا۔ صفیہ نے آ کے دیکھا اپنے بھائی سیدنا امیر حمزہ کے دونوں کان نہیں، ناک نہیں، لب نہیں، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے، روتی نہیں، گھبراتی نہیں، دھڑام سے گرتی نہیں، چہرہ نہیں پیٹتی، ماتم نہیں کرتی، کھڑی ہو گئی، کہنے لگی او میرے پروردگار میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پہاڑ کر دے۔ اور خبر تو مل گئی تھی نا کہ کپڑے بھی اتار کر لے گئے، بغل میں سے 2 چادریں نکالی ہیں، بغل میں سے 2 چادریں نکالی کہ میرے بھائی کو کفن دے دینا۔ یوں جو نظر پڑی ایک انصاری نوجوان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ننگا پڑا ہے، کافر اس کو بھی شہید کر کے گر گئے۔ مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی نبی کے عاشق تھے، یہ بھی دیوانے تھے، ایسے وقت میں بھلا ایسی بات کس کو سوجھے؟ ماں جایا بھائی ہو، سگا بھائی ہو، اچھی محبت اور تعلق ہو بہن بھائی کا، اور سید الشہداء حضور نے فرمایا ہو وہ ننگا پڑا ہے، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، ایسے وقت میں ایسی بات کون سوچے؟ صفیہ کہنے لگی لوگوں
ایک چادر اس بھائی کو دو جو میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایک چادر اس بھائی کو دو جو محمد کے کلمے نے میرا بھائی بنا دیا ہے، جو میرے نبی نے کے کلمے نے میرا بھائی بنا دیا ہے۔ کل قیامت میں خدا یہ نہ فرما دے صفیہ کفن دینے آئی، خیرات دینے آئی تو اپنے کو دے کے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب ان میں ایک چادر ہے چھوٹی اور ایک ہے بڑی، پھر کہنے لگی میری چادریں واپس کر دو، ایسا نہ ہو میرے بھائی کو بڑی مل جائے دوسرے بھائی کو چھوٹی مل جائے۔ اللہ پاک کل یہ نہ فرما دیں اگر کفن دینے بھی آئی تو اپنے کو بڑی دوسرے کو چھوٹی، یہ اللہ کی رضا والا تو کام نہیں۔ قرہ اندازی کی، سگے بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی اور اس انصاری جوان کے حصے میں بڑی چادر آ گئی۔ چنانچہ جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کو اتنا صدمہ پہنچا۔ میری مستقل کیسٹ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر، آپ لوگ اسے خرید کے سنیں۔ تم بھی دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔